سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا۔ ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کون ہوتا ہے؟ اگر آپ بھی ولی بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اگر آپ کوشش کریں آپ بھی ولی بن سکتے ہیں۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ راستہ نہیں بلکہ راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، بہت راستے ہیں۔ تو ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ سب سے قریب ہے لیکن سب اللہ سے قریب نہیں ہے، اور جو اللہ سے قریب ہو جائے اسی کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ تو مومنوں کے بھی قریب ہے، کافروں کے بھی قریب ہے۔ اللہ تو نمازیوں کے بھی قریب ہے، بے نمازیوں کے بھی قریب ہے۔ اللہ تو وفاداروں کے بھی قریب ہے، بے وفاؤں کے بھی قریب ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، سب سے خطاب ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم زمینوں میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم پہاڑوں میں اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم غاروں میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنے ساتھ ہے، کتنے ساتھ ہے؟ تو فرماتا ہے اللہ اکبر، کتنے قریب ہے وہ فرماتا ہے ساتھ کتنے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیارے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو ان کو بتائیے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اللہ تم سب کے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ ہم سب سے قریب ہے لیکن ہم اللہ کے قریب نہیں، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ زمین کو کہے تو زمین اس کا حکم مانتی ہے، اگر وہ جانوروں کو کہے تو جانور اس کا حکم مانتے ہیں، اگر وہ کسی طرف اشارہ کر دے تو نظام کائنات بدلنے لگتا ہے۔ آپ نے بار بار کرامتیں سنی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ولی بننے کا ایک نسخہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں، آپ کے ملفوظات کی روشنی میں پیش کر کے گزرنا چاہتا ہوں اور اسی پر پوری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کی اور میری ماں اور بہنوں کی سب کی توجہ چاہتا ہوں، ہم سب کے قریب اللہ ہے، اللہ ہم سب کے قریب ہے لیکن ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے قریب پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب پہنچنے کا کوئی راستہ بھی تو ہوگا، اللہ کے قریب جانے کے لیے کوئی راہ بھی تو ہوگی، وہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم کثرت سے نفل نمازیں پڑھیں ہم اللہ کے ولی بن جائیں، یقیناً یہ بھی طریقہ ہے۔ ہم کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، مگر یاد رکھیں کثرت سے تسبیح کبھی کبھی منافقین بھی کرنے لگتے ہیں، کثرت سے سجدے کبھی کبھی منافقین بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، اس راستے کا انتخاب ضروری ہے۔ جب تک وہ راستہ نہیں ملے گا اس وقت تک منزل نہیں ملے گی۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس راستے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یقیناً ہم نے داڑیوں کی طرف توجہ دی ہے، بالکل دینا چاہیے، ہم نے نمازوں کی طرف توجہ دی ہے، بالکل دینا چاہیے، ہم نے تسبیح و تہلیل کی طرف توجہ دی ہے، بالکل
بالکل دینا چاہیے، لیکن اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، اس راستے کی طرف خاص توجہ ہماری ہونی چاہیے۔ اگر ہماری توجہ ہو گئی، میں سمجھوں گا کہ میرا آج کا آنا کامیاب ہو گیا اور آپ کا بلانا بھی کامیاب ہو گیا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ تو ہے نا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِي جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سرکار غریب نواز کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک تم بندوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم خالق کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے ذرات پھیلے ہوئے ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن سب سے شارٹ کٹ راستہ، سب سے قریبی راستہ اللہ تک پہنچنے کا بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ تم بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو گے اور جلدی سے اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ آج